الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 48 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ ان آیات میں ماقبل آیات میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار قریش کے ان اعتراضات کا تذکرہ ہے جو یہود کی ترغیب کی بنا پر مارز وجود میں آئے تھے۔ مثلا انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ توریت نازل ہوئی یا آپ کو توریت عطا کر دی گئی، اسی طرح پورا قرآن ایک کتابی شکل میں یکبارگی آپ کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اور یہ مطلب اعتراض تھا یہود کی طرف سے کہ ان سے نبی سے تم معجزات طلب کرو اور اس قسم کے کویسچن کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے یہود نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی توریت۔ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یکبارگی نزول کے تم مطالبات کرو تو ان سے پوچھو، یہود سے پوچھو کہ توریت تو ایک ساتھ نازل کی گئی تھی، تم نے اس پہ کتنا عمل کیا، تم نے تو اس کا انکار کر دیا، تم نے تو اس میں تحریفات کی۔ تو اس طرح پھر ان کی زبانیں بند ہوئیں۔ قالو، ان کفار قریش نے کہا کہ سحرانی تظاہرا، کہ یہ دو جادو ہیں ایک دوسرے کی امداد کر رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ انہوں نے جب یہ ان کی یہود کی طرف سے اس طرح ترغیبی پیغامات ملے، انہوں نے سوال کیے اور نبی کریم کی طرف سے قرآنی جواب ان کو ملے، تو ان کفار قریش نے پھر یہود کے پاس پیغام بھیجا کہ تم صحیح سے بتاؤ کہ کیا اپنی کتابوں میں تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پاتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے صحیح جواب دے دیا کہ ہاں، ہم توریت میں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پاتے ہیں۔ تو کفار قریش نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتے کہ جب پچھلی کتاب میں نبی کریم کی نشانی، علامت، بشارت موجود ہے تو ہم ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے ایک دم پھر منفی رویہ اختیار کیا کہ اچھا اگر اس میں ایسا ہے تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان نبی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر قرار دے دیا۔ اس لیے کہا کہ قالو، وہ کفار قریش بولے کہ سحرانی تظاہرا، کہ یہ تو معاذ اللہ دو جادو ہیں، یا ساحرانی بھی بعض قرات میں ہے کہ دو جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ وقالو، اور وہ بولے انا بکل کافرون، کہ ہم تو ان میں سے ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں، نہ ہم ان کو مانتے ہیں نہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ۔ یعنی اگر تم یہ مطالبات کر رہے ہو کہ جی قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتا جیسے توریت نازل ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے چلو تم جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک کتاب لے آؤ، ہوا اہدیٰ منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ ایک اصل میں قضیہ فرضیہ ہے کہ اگر تم کو کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا اگر تم سچے ہو تو یعنی ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ فرضی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، تو اگر فرضی صورت کے ساتھ کوئی کلام کیا جائے تو اس پر حکم کفر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات اس طرح سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے فرضی کلام کیا جاتا ہے، لہٰذا اس پر کوئی حکم کفر معاذ اللہ نہیں لگے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں، یہ فرمانا قبول نہ کریں کہ جاؤ کتاب لے آؤ، تو وہ کہاں یہ اس بات کو قبول کر سکتے ہیں، نہ وہ کتاب لا سکتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ عاجز ہیں۔ تو جب وہ اس بات کو نہ مانیں، فعلم، تو اچھی طرح آپ جان لیجئے کہ انما یتبعون اہواءہم، کہ محض وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت کر دی کہ اصل میں ان کا اس قسم کے کویسچن کرنا یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، کوئی حقیقتاً طلب ہدایت مقصود ہی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کراس کویسچن کرنا، سامنے والے کو اس کے اصل مقصد سے اس لیے ہٹا دینا کہ ہمیں اس کا مقصد پسند نہیں ہے اور الٹے سیدھے سوالات میں الجھانے کی کوشش کرنا، یہ مطلب ہمیشہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نفسانی خواہشات کی پیروی سے تعبیر فرمایا۔ تو دائرہ ادب میں رہ کر ہمیں گزارش کرتے ہیں، بعض اوقات ایسی ہوتا ہے
کہ خصوصاً اسکول میں، کالجز وغیرہ میں، یونیورسٹیز میں اور آفیسز کے ماحول میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اچھی بات کہتا ہے، کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو سامنے والے اس کے اس سلسلہ نصیحت کو موقوف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یا اس خوف کی وجہ سے کہ نصیحت ہم پہ اثر انداز نہ ہو جائے یا دوسروں پہ نہ ہو جائے، وہ کویسچن شروع کر دیتے ہیں، اچھا تم ذرا یہ تو بتاؤ، اچھا یہ تو بتاؤ، اچھا یہ تو بتاؤ. اور بعض اوقات اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے کویسچن ہوتے ہیں. مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں یہ گناہ نہ کریں، یہ بری بات ہے، مذہب اسلام نے ایسا بیان فرمایا ہے. اب وہ کویسچن کریں گے، اچھا اگر یہ آپ کہتے ہیں مذہب اسلام نے یہ فرمایا، ہمیں یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر آ کر کیا کھایا تھا. اب آپ کو کیا پڑھیے یہ بات کی کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر کیا چیز تناول فرمائی تھی. اگر اس بات کو جان بھی لیا تو اس سے کون سا فائدہ حاصل ہوگا، یا اس کو بیان کر دینے سے ہی کیا سامنے والے کی علمیت ظاہر ہوگی اور اس کو تبلیغ کا حق حاصل ہوگا، یا آپ نے اس کو معیار بنا لیا کہ آپ جواب دے دیں گے تو ہم پھر آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے. تو یہ اس قسم کے جو غیر ضروری سوالات ہیں، یہ اصل میں معاذ اللہ کفار کا ہی طریقہ تھا. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اس قسم کا کوسچن کرے گا وہ معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، لیکن طریقہ مناسب نہیں ہے. سامنے والے کی ہدایت کے جواب میں نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اس قسم کے سوالات کرنا، یہ کبھی بھی مسلمانوں کا شیوہ نہیں رہا ہے. ہمیشہ منافقین کا، کفار کا اور یہود و نصارہ کا طریقہ رہا ہے. اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بغیر. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اور اپنے نفس کی خواہش کی وہ پیروی کرے، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ نفس کی خواہش کی پیروی کرنا یہ برا نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نفس ہمارے تابع ہو جاتا ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کے نفوس، ایسا نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو نفس سے پاک پیدا کیا گیا. نفس سے پاک صرف فرشتے ہیں، کہ انہیں جو مخلوق میں سے فرشتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عقل دی ہے، نفس نہیں عطا فرمایا. جانوروں کو نفس دیا، عقل سے محروم رکھا، اور انسان کو عقل اور نفس دونوں چیزیں عطا فرمائیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نفس ہمیشہ برائی کا ہی حکم دے. بعض اوقات یہ جب تابع ہو جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، اور انسان اس کو ایک طویل عرصے تک عبادت اور ریاضت کی بھٹی میں جلاتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہ اچھے ہی مشورے دیتا ہے، برے مشورے نہیں دیتا. تو جب یہ اچھے مشورے دے، نیکی کا حکم دے یا نیکی میں تعاون کرے، اس کے بارے میں اچھی مشاورت کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے اللہ نے قید بیان فرمائی، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بغیر کرے. اب اگر اللہ کی ہدایت نہیں اور پھر ہم نفس کی خواہش کی پیروی کریں تو پھر ہلاکت اور بربادی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے مسلسل بات کو نازل فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. مسلسل بات کو نازل کرنے کا مطلب ہے قرآن پاک کی آیت کا تدریجاً نزول، آہستہ آہستہ ان کا نزول. یعنی قرآن عظیم جو ہے وہ تقریباً 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا. غار حرا میں جو پہلی اقرأ بسم ربک آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سے لے کر پھر 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل قرآن کا نزول ہوتا رہا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کے لیے پے در پہ مسلسل باتوں کو اتارا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا 23 سال تک مسلسل نزول حصول نصیحت کے لیے ہے۔ تو قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے کسی بھی انداز سے آپ نصیحت حاصل نہ کر سکیں۔ حتیٰ کہ فرعون کا اگر قول بھی بیان کیا گیا ہے تو اس میں بھی نصیحت کے ہزارہا پہلو پوشیدہ ہیں کہ اس کے قول پہ غور کر کے ہم دیکھیں کہ جب ایک شخص متکبر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد اس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، تو کس طریقے سے اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مقام عبرت ہے۔ بس اتنی سی چیز سے بھی آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے بھی ایسے جملے نکلیں اور ہم بھی اللہ کی تائید سے محروم ہو جائیں، یا اس طرح کی باتیں ہم میں تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے۔ تو فوراً انسان نصیحت کے حصول کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو پورے قرآن کی ایک ایک آیت اپنے اندر نصیحتوں کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اصل میں جو عیسائی تھے، 40 افراد کا یہ وفد تھا جو حبشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے ایمان لانے کے سعادت حاصل کی تھی۔ یہ عیسائی لوگ تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے، ان کا بھی یہاں سے تذکرہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین، وہ لوگ کہ آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی من قبل ہی، آپ سے پہلے یا اس قرآن پاک سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم اس سے پہلے ہی اطاعت گزار تھے۔ یعنی وہ ایسا وفد تھا 40 افراد کا کہ وہ پہلے بھی عین دین موسیٰ پر قائم تھے، دین عیسیٰ پر قائم تھے، کہ اس کے نافرمانی نہیں کرتے تھے، کوئی خلاف شرع کام ایسا نہیں تھا، نہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی اس انداز سے نافرمانی کرتے تھے کہ وہ کفر کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ تو وہ اس وقت بھی اہل کتاب، اچھے اہل کتاب میں سے تھے، اور جیسے ہی ان پہ قرآن پاک کی آیات منکشف ہوئیں، ظاہر کر دی گئیں، وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہدایت حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ قابل مدح ہوتا ہے، جو فوری طور پہ نصیحت قبول کر لے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے فوری نصیحت قبول کی، پہلی مرتبہ قرآن کو سنا، فوراً ایمان لے کر آئے، اپنے ایمان کا اظہار فرمایا، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے تذکرے کو قرآن کی زینت بنا دیا، اور قیامت تک لوگ ان کے تذکرے پڑھتے رہیں گے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اور ان کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، بما صبروا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا۔ یعنی 2 مرتبہ اجر کا مطلب یہ کہ ایک اجر تو یہ کہ انہوں نے پچھلے والے نبی پر ایمان لے کر آئے، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، اور دوسرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بدلہ ان کو ملے گا۔ یہ حدیث بھی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا بعض افراد ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک وہ اہل کتاب میں سے وہ شخص کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لے کر آیا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اللہ نے ان کو بیان فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، اس کا سبب جو انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ اب ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں۔ یہ بہترین صفت بیان فرمائی، بھلائی سے برائی کو ٹالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور جب برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیا جائے تو پھر وہ برائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ہمیں گالی دی، ہم جواب میں اس کو دعا دے دیتے ہیں، اس نے برا کیا، ہم نے بھلا کیا، یہ بھلائی اس برائی کو بھی مٹا دے گی۔ یقینی سی بات ہے کہ وہ دعا سن کے دوسری گالی تو نہیں دے گا، وہ تو شرمندہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا یا آپ کو برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، آپ نے جواب میں دعا دے دی، تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص خاموش ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ برائی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ ان لوگوں کی ایک اچھی صفت تھی کہ یہ ظلم کا بدلہ بردباری کے ساتھ دیا کرتے تھے، ناانصافی کا بدلہ صبر و تحمل کے ساتھ دیا کرتے تھے، کوئی اگر ان کے ساتھ برائی کرتا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی یہ بات، یہ صفت مدح کے طور پہ یہاں ذکر فرمائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔
تو وہ باقاعدہ صدقہ خیرات بہت کرتے تھے۔ اور جب یہ 40 یہاں پر آئے تھے، نبی کریم پر ایمان لے کر آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی ناگفتہ بے ہے، کیونکہ وہ کفار نے مال ضبط کر لیے تھے، اور بہت سے غربا صحابہ تھے جو غلام تھے، پہلے ان کو خرید کے آزاد کیا گیا تھا۔ تو ان کی جب حالت دیکھی تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، تو ہم مال لاتے ہیں اور مال کے ذریعے ان کی امداد کرتے ہیں۔ تو نبی کریم خوش ہوئے اور آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر یہ لوگ مال لائے اور مسلمانوں میں تقسیم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خرچ کرنے کا ذکر یہاں فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان نعمتوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی یہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور ان کی اچھی صفت تذکرہ فرمائی کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب یہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، تم پر تو بس سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کی غرض یعنی جاہلوں کو چاہنے والے نہیں ہیں، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ تو یہاں پہ سلام سے مراد سلام متارکت ہے۔ متارکت معنی چھوڑ دینے والا سلام، یعنی ایک تو ہوتا ہے سلام کرنا سامنے والے کے لیے سلامتی طلب کرنے کے معنی میں، ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ اور ایک سلام اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بھائی تمہیں تو دور سے سلام ہے، جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے دور سے سلام ہے، یعنی دور سے دور ہی رہو، ہمارے قریب مت آؤ۔ اب یہاں سلامتی کی دعا کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں پر جو سلام کا ذکر کیا اس سے مراد یہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔